بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ کھلم کھلا عمران خان بھی میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جوابی طور پر بھی اب دھمکیاں ادھر سے بھی آنا شروع ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کی پریس کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی اطلاع آپ کو پہنچے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کی کوئی تقریر، کوئی پریس کانفرنس الزام تراشی، دھمکی اور سنگین نتائج بھگتنے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ کافی عرصہ وہ مولانا فضل الرحمان کے نام بگاڑتے رہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام بگاڑتے رہے، حتیٰ کہ آصف علی زرداری کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ پنجاب میں آصف علی زرداری کی موجودگی ان کے لیے بڑی پریشان کن تھی، تو بار بار وہ آصف علی زرداری کا نام لے کر انہیں دھمکی امیز انداز میں راہ سے ہٹ جانے کی بات کرتے رہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، آپ بھی ضرورت سے زیادہ شرافت نہ دکھائیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اتنے کیسز زیر التوا ہے، آپ انہیں ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے۔ ایک لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کے اندر سے حکومت پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری کے خلاف جو نیا محاذ پھر کھولا ہے عمران خان نے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کا شدید جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو کسی ڈکی چھپی نہیں کہ سیاست میں آصف علی زرداری ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی صلاحیتوں کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ عمران خان کو نکیل ڈالنے میں تو آصف علی زرداری کا بڑا کردار ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان جو ہیں پی ٹی آئی کے دوسرے نمبر پر ٹارگٹ ہیں، ان کا بڑا ٹارگٹ آصف علی زرداری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کب تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا بیانیہ آگے لے جا سکیں گے، اور وہ کب تک لڑائی لڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے اب تک لڑنے والوں کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ بالآخر انہیں کسی نہ کسی سطح پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب اصل لڑائی پاکستان میں اس بات کی ہے کہ عمران خان ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک میں کہ موجودہ حکومت دباؤ میں آ کر اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا دیں۔ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہ کس کو آرمی چیف بنایا جائے، وہ چاہتے ہیں ایک بار پھر مسند اقتدار پر فائز ہو جائیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کریں۔ وہ جو خواب دیکھا انہوں نے 2028 تک اقتدار میں رہنے کا، وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ لیکن
عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سیاست میں جو پہاڑ کی بلندی سے لوگ جو گرتے ہیں، نیچے آتے آتے نہ صرف پاش ہو جاتے ہیں بلکہ پولیٹیکلی سروائیو بھی نہیں کرتے۔ اب تو آپ کا یہ ایشو ہے، اقتدار میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، اب آپ کا یہ ایشو ہے کہ آپ پالیٹکس میں اپنے آپ کو سروائیو کر کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر مقابلہ نہ کر سکے تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے باہر چلے جائیں۔ عمران خان صاحب، آپ کی ساری کمزوریاں اسٹیبلشمنٹ کو بتا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے نقصانات ہی آپ کو، آپ کی جو پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے یقیناً ہوا ہے۔ آپ کا جو بیانیہ ہے، امریکہ نے آپ کو نکلوایا ہے اقتدار سے، میرا خیال ہے اس کو کسی حد تک تو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نون جو کہ 10% پی ٹی آئی سے آگے تھی، اب پی ٹی آئی مسلم لیگ نون سے 10% آگے ہوگی، لیکن یہ مقبولیت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی۔ یہ مسلم لیگ نون جو سالہ سال تک پنجاب پر کہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتی رہی ہے، اس کو اب اپنی کمزوریوں کا اندازہ لگانا پڑ رہا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے۔ اس پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں مہنگائی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی قابیدگی اور آپ کے بیانیہ امریکہ نے نکلوایا، پھر آپ کی طرف سے یہ جو مسلسل موجودہ حکومت پر دباؤ ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے۔ پھر آپ نے سوشل میڈیا کا بہت بہتر استعمال کیا اور مسلم لیگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب، آپ کی جو مکھی لڑائی جس کے پہلا آپ ٹارگٹ نمبر 1 پوزیشن پر آصف علی زرداری ہو گئے، پہلے بھی آپ ان کو للکارتے رہے، لیکن اس شخص نے چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد دوسری بار وکٹری کا نشان بنایا۔ وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں۔ آپ اس ملک میں زیادہ دیر تک آصف علی زرداری اور اس اتحاد کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کی سرگرمیاں بڑھی اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیلنج بنے اور پھر آپ نے اس وقت کی سیاسی قوتوں کوشش کی، پھر آپ کا مقابلہ نواز شریف سے ہوگا۔ بہت جلد پاکستان میں نواز شریف ہوں گے، کیونکہ ٹکر کا مقابلہ تو پھر آپ کا نواز شریف سے ہے۔ ان کے آنے ہی سے ہی آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب، آپ اپنے آپ کو اپنی حدود میں رکھیں اور مولانا فضل الرحمان سے بھی جلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ان سے الجھیں گے تو انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ سرزمین اتنی گرم کر دیں گے کہ اس پہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکیں۔ پھر یہ تو انہوں نے کھلا آپ کو چیلنج دے دیا کہ اب آپ کے دن بھی ہم آپ کا بھی ہر جگہ مقابلہ کریں گے۔ خدارا سیاست میں تلخی، کشیدگی اور الزام تراشی ختم کریں۔